ویلکم ٹو دی سیریز آف پاکستان اسٹڈیز بیکام اے ڈی سی ایگزامس. یہ پاکستان اسٹڈیز کی بیکام اے ڈی سی ایگزامس کے لیے کمپلیٹ پریپریشن سیریز کی ویڈیو ہے. کمپلیٹ سیریز اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جا رہی ہے، اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ علماء والے چیپٹر کے امپورٹنٹ کویشچنس، سالو امپورٹنٹ کویشچنس کروائے جا رہے ہیں آپ کے ایگزامس کی پریپریشن کے لیے. سب سے پہلے کہ ڈسکس دی رول آف شیخ احمد سرہندی ان دی ریوائول آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ. اب جو رول رہا ہے شیخ احمد سرہندی کا اسلام کی ریوائول کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر، اس کو ڈسکس کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں. شیخ احمد سرہندی آلسو نون ایز مجدد الف ثانی. شیخ احمد سرہندی جانے جاتے ہیں مجدد الف ثانی کے طور پر بھی. پلیڈ اے پائیوٹل رول ان دی ریوائول آف اسلام ڈیورنگ دی مغل ایرا. انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اسلام کے ریوائول کے حوالے سے. مغل ایرا میں ہم دیکھیں جو مغل حکمران کا ایک دور تھا یہاں پر بر صغیر کے اندر. ہی اپوزڈ انوویشنز ان ریلیجیس پریکٹسز. انہوں نے مخالفت کی جو انوویشنز تھیں ریلیجیس پریکٹسز کے اندر، جو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی چیزیں تھیں ریلیجیس پریکٹسز کے اندر، اور اس کو مذہب کا نام دیا گیا تھا. اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو مذہب کا جو نام دیا گیا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی. اینڈ اسٹریس دی امپورٹنس آف فالوئنگ دی ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ اسٹرکٹلی. اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر زور دیا کہ فالو کیا جائے جو ٹیچنگز ہے قرآن کی ان کو فالو کریں، اور جو سنہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے. سرہندی ایمفیسائز دی کانسیپٹ آف توحید. انہوں نے ایمفیسائز کیا توحید کے کانسیپٹ کے اوپر، وننس آف گاڈ یعنی کہ ایک خدا کو ماننا. اینڈ کنڈیم ان اسلامک پریکٹسز. اور جتنی بھی ان اسلامک پریکٹسز تھیں ان کو کنڈیم کیا. ڈیٹ ہیڈ بیکم کامن امنگ مسلم. جو مسلمانوں میں کامن ہو چکی تھی ان اسلامک پریکٹسز، یعنی کہ وہی جو لوگوں نے اپنی چیزیں بنائی ہوئی تھی خود سے اور اس کو انہوں نے دین کا نام دے دیا تھا، تو ان چیزوں کو انہوں نے کنڈیم کیا. ہز لیٹرز نون ایز مکتوبات گائیڈڈ رولرز اینڈ اسکالر ٹو مینٹین اسلامک لاز اینڈ ایتھک. اب ان کے جو لیٹرز ہیں وہ مکتوبات کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور اسی سے گائیڈ کیا گیا رولرز کو، حکمرانوں کو، اور اسکالرز وغیرہ کو بھی جو علماء وغیرہ تھے، تاکہ مینٹین کیا جائے اسلامک لاز اور جو ایتھکس ہے، اخلاقیات ہے. ہی از کریڈیٹڈ ود دی ری انویگوریٹنگ اسلامک اسکالرشپ. یعنی کہ ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بحال کیا ہے اسلامک اسکالرشپ کو، اور جو مورل کانشیسنیس تھی امنگ مسلمانوں کے درمیان. اینڈ انشورنگ دی کنٹینیوٹی آف اسلامک آئیڈینٹی ان دی سب کانٹیننٹ. اور یقینی بنایا جو کنٹینیوٹی تھی اسلامک آئیڈینٹی کی سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر. اب یہ کہ ایکسپلین دی کنٹریبیوشنز آف شاہ ولی اللہ ان پولیٹیکل اویکننگ آف مسلمس. جو کنٹریبیوشن رہا ہے شاہ ولی اللہ کا سیاسی بیداری کے حوالے سے مسلمانوں کی. شاہ ولی اللہ واز اے پرومیننٹ اسلامک اسکالر. ایک پرومیننٹ جو وہ اسلامک اسکالر تھے، عالم تھے یہ، ہو سگنیفیکنٹلی انفلوئنس دی انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل لائف آف انڈین مسلم. جنہوں نے بہت گہرا اثر ڈالا انٹلیکچوئلز اور جو پولیٹیکل جو لائف تھی مسلمانوں کی، انڈین مسلمانوں کی. ہی ٹرانسلیٹڈ دی قرآن انٹو پرشین. انہوں نے پرشین کے اندر، فارسی کے اندر ٹرانسلیشن کی. میک اٹ ایکسیسیبل اینڈ اسٹریس دی نیڈ آف اسلامک یونٹی. اور ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے قرآن کو پرشین میں تاکہ وہ ایکسیسیبل بھی ہو سکے، لوگوں کی پہنچ میں آ سکے، سمجھ سکیں لوگ اس کو. اور ضرورت دی زور ڈالا اس چیز کے اوپر کہ جو اسلامک یونٹی ہے اس کی ضرورت کے اوپر. ہی انکریج مسلمس ٹو اڈاپٹ اسلامک گورننس اینڈ لاز ان سوسائٹی. انہوں نے مسلمانوں کو انکریج کیا کہ وہ اسلامک گورننس کی طرف جائیں، اس کو اڈاپٹ کریں، اور جو لاز ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. پولیٹیکلی شاہ ولی اللہ ہائی لائٹڈ دی امپورٹنس آف مسلم سیلیڈیرٹی ٹو ریزسٹ اکانومک ایکسٹرنل ڈومیننس اینڈ ڈکلائن. انہوں نے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہائی لائٹ کیا جو امپورٹنس تھی مسلم سولیڈیرٹی کی، تاکہ مخالفت کی جائے ایکسٹرنل ڈومیننس کی، اور جو ڈکلائن آ رہا تھا مسلمانوں کی حکومت کے اندر. ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک ڈکلائن جو دیکھنے میں آ رہا تھا. ہز ورک لیڈ دی فاؤنڈیشنز فار لیٹر پولیٹیکل موومنٹ. ان کا جو کیا ہوا کام تھا وہ بنیاد بن گیا بعد میں آنے والی جو مسلمانوں کی موومنٹ تھی وہ، یعنی کہ انہوں نے بنیاد بنایا ان کے کام کو. اور ایمفیسائزنگ اسپریچول اینڈ پولیٹیکل پریکٹیکل سولوشن فار سوسائٹل ریفارم. ایمفیسائز کیا گیا روحانیت اور جو پریکٹیکل سولوشن تھے سوسائٹل ریفارم کے لیے. ناؤ واٹ واز دی رول آف علماء ان دی مسلم ریزوننس ان انڈیا. جو علماء کا کردار رہا ہے مسلم رینیسنس جب ہوئی انڈیا کے اندر اس حوالے سے. دی علماء ریلیجیس اسکالرز ور انسٹرومنٹل ان پریزرونگ اسلامک ٹیچنگس.
تو جو ریلیجیس اسکالرس تھے، علماء وغیرہ تھے، یہ انسٹرومنٹل تھے پریزرو رکھنے میں، محفوظ رکھنے میں جو اسلامک ٹیچنگز ہیں، اس کے علاوہ کلچر ہے اور ایجوکیشن ہے ڈیورنگ ٹائمز آف سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈکلائن. جب سوشل اور پولیٹیکل ڈکلائن ہم مسلمانوں کا دیکھنے میں آیا سب کانٹیننٹ کے اندر، دے پرووائڈیڈ گائیڈنس آن ریلیجیس مورل اینڈ سوشل میٹرس. انہوں نے گائیڈ کیا جو ریلیجیس مورل اور جو سوشل جو میٹر تھے، معاشی مذہبی اور جو اخلاقی جو میٹرس تھے، اینڈ آفن ایکٹڈ ایز اے ریزلٹ ان ریزسٹنٹ اگینسٹ آپریشن. اور انہوں نے لیڈرز کے طور پہ بھی ایکٹ کیا، ایز اے لیڈر کے طور پہ، رہنما کے طور پہ بھی، اور مخالفت کی، آپریشن وغیرہ کی. They played a critical role in awakening political consciousness among Muslims, promoting unity and encouraging reformist movement that strengthen Islamic identity. انہوں نے مسلمانوں کی جو سیاسی بیداری تھی اس میں بھی ایک کریٹیکل رول پلے کیا، اور یونٹی، اتحاد کو پروموٹ کیا، انکریج کیا گیا ریفارمسٹ موومنٹ کو، جس سے مضبوط کیا گیا اسلامک آئیڈینٹی کو. اینڈ دیئر ایفرٹ ہیلپ شیپ مسلم سوسائٹی اینڈ لیٹر کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ڈیمانڈ آف اے سپریٹ ہوم لینڈ. ان کے ایفرٹ سے تشکیل دی گئی جو مسلم سوسائٹی تھی، اور اسی سے پھر کیا ہوا بعد میں اس کا کنٹریبیوشن یہ ہوا کہ ڈیمانڈ کی مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست کی. ناؤ دی کمپیئر دی سروسز آف سرہندی اینڈ شاہ ولی اللہ. سرہندی اور شاہ ولی اللہ، ان کی اگر ہم سروسز کی بات کریں، ان دونوں نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، سو بہت سرہندی اینڈ شاہ ولی اللہ ایمڈ ایٹ اسلامک ریوائول. دونوں کا ایم تھا اسلامک ریوائول، بٹ دیئر اپروچز ور کمپلیمنٹری. ان کی اپروچز ایک دوسرے سے کمپلیمنٹ تھی. سرہندی فوکس آن اسپریچول ریفارم اسٹریسنگ دی پیوریفیکیشن آف فیتھ اینڈ مورل کنڈکٹ. جو سرہندی تھے ان کا فوکس تھا اسپریچول ریفارم کے اوپر، اور انہوں نے زور دیا جو فیتھ ہے اس کی پاکیزگی کے اوپر، اور جو مورل کنڈکٹ ہے. جبکہ شاہ ولی اللہ ایمفیسائزنگ ریلیجیس ریفارم، ان کا جو ہے وہ انہوں نے ایمفیسائز کیا جو ریلیجیس ریفارم تھے، اور آلسو ہائی لائٹڈ دی پولیٹیکل سوشل اینڈ پولیٹیکل رسپانسبلٹیز آف مسلم. اور انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا جو سوشل اور پولیٹیکل جو رسپانسبلٹیز تھی، ذمہ داریاں تھیں مسلمانوں کی معاشی اور سیاسی طور پہ. ٹوگیدر دے شیپڈ بوتھ دی ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اویکننگ آف مسلمس. ان دونوں ہی نے تشکیل دیا جو مذہبی اور سیاسی بیداری تھی مسلمانوں کی. لیئنگ دی انٹلیکچوئل اینڈ مورل گراؤنڈ ورک. انہوں نے بنیاد رکھی جو انٹلیکچوئل اور جو مورل گراؤنڈ ورک تھا فار دی ایونچوئل کریشن آف پاکستان. جو پاکستان کی کریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، سو وائی ڈڈ مسلم فیلز دی نیڈ فار اے سیپریٹ آئیڈینٹی ان انڈیا. تو مسلمانوں کو کیوں ضرورت پڑی سیپریٹ آئیڈینٹی کی انڈیا کے اندر. سو مسلم ان انڈیا فیلڈ دا نیڈ فار اے سیپریٹ آئیڈینٹی ڈیو ٹو ریلیجیس، کلچرل اینڈ پولیٹیکل ڈفرینسز ود دی ہندو میجورٹی. مسلمانوں کو ضرورت پڑی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی، کیونکہ ان کا کلچر الگ ہے، ریلیجن تو بالکل ہی الگ ہے، اور جو پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہمیں دیکھنے میں آئے ہندو میجورٹی کے ساتھ. کیونکہ سب کانٹیننٹ میں پچھلے اگر ہم تقریباً 3-4 ہزار سال سے دیکھیں تو ہندو جو ہے وہ ہمیں میجورٹی میں دکھائی دیتے ہیں. تو اسی چیز کو انہوں نے سامنے رکھا کہ ان کے کلچر بھی فرق ہے. حالانکہ کئی ساری سملیرٹیز ضرور ہیں یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان اور ہندو میں کلچرل، لیکن سملیرٹیز ہونے کے باوجود بھی کئی سارے ڈفرینسز بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کلچرلی طور پہ. اور ریلیجیس طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی زیادہ ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت کو محسوس کیا سیپریٹ جو ہے وہ آئیڈینٹی کی، ڈسپائٹ کنٹیکسچر سینچریز آف کو ایگزسٹنس. ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں ایک ساتھ رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو جو سندھ پنجاب کے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تقریباً 500 سال پہلے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد ایک ساتھ رہے ہیں وہ صدیوں. لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ Muslims feared that their religious practices, language and custom would be marginalized under a predominantly Hindu state. تو ان کو خطرہ تھا کہ ان کی جتنی بھی ظاہری بات ہے ہندو میجورٹی اسٹیٹ اگر بنے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کو خطرہ محسوس ہوا اپنی ریلیجیس پریکٹسز کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے، کسٹمز کے حوالے سے بھی. اور ہم دیکھتے ہیں ایسا انڈیا کی کئی ساری گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں، کئی ایسی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہیں، ان کے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو کس طریقے سے وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی ریلیجیس پریکٹسز کے حوالے سے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں.
So the decline of Muslim political power and rise of colonial rule further strengthened the sense of insecurity. تو جب مسلمانوں کا پولیٹیکل پاور ڈکلائن ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا رول تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، اور کلونیل رول ہمیں دکھائی دیتا ہے جب آیا برٹش کا رول ہم آیا، تو اس سے مزید جو ہے انسیکیورٹی کے اندر اضافہ مطلب انسیکیورٹی کا جو سینس تھا وہ اور زیادہ مضبوط پکڑ گیا. And leaders like Sir Syed Ahmad Khan advocated for the recognition of Muslim distinctness. انہوں نے اب سر سید احمد خان جیسے لیڈرز نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ مسلمانوں کا کی جو ڈسٹنکٹیونیس ہے کہ مسلمان جو مختلف ہیں which eventually evolve into the demand for a separate nation. اور وہ کیا ہوا وقت کے ساتھ وہ پھر وہ ایوولو ہو گیا ایک ڈیمانڈ جو ہے سیپریٹ نیشن کے اندر، ایک علیحدہ ریاست کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے اندر. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو اس بارے میں کوئی کوشچن ہو، خاص طور پہ اس میں کوئی مسٹیک دکھائے تو ضرور ہائی لائٹ کیجیے، اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اور ایگزامس کی پریپریشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کے اوپر کلک کیجیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ بیسٹ آف لک.